حرام ہے، نسبندی قیامت تک حرام رہے گی، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ فتویٰ چلتے ہوئے پھر گورنمنٹ کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ اکبر، جب جمہوریہ کے سامنے رکھا گیا، گورنمنٹ کے سامنے رکھا گیا، کہا سنو تو صحیح، سب نے جائز قرار دے دیا، لیکن بریلی میں ایک مفتی اعظم ہند ہے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے ہیں، جنہیں دنیا مفتی اعظم ہند کہتی ہے، انہوں نے حرام کا فتویٰ دیا ہے۔ اور سنو، اگر وہیں سے جائز کا فتویٰ مل گیا تو ہر ایک کی زبان بند ہو جائے گی، ہر ایک جائز مان لے گا۔ اگر وہاں سے جائز کا فتویٰ نہ ملا تو پھر کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، کوئی عمل کرنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ توجہ دینا مسلمانوں، اللہ اکبر۔ گورنمنٹ نے کہا حضور مفتی اعظم ہند سے، اعلیٰ حضرت کے شہزادے سے کہا عہدہ چاہتے ہو تو عہدہ لے لو، پیسہ چاہتے ہو تو پیسہ لے لو، دولت چاہتے ہو تو دولت لے لو، جو مرضی چاہے وہ لے لو۔ نسبندی کو جائز قرار دے، نسبندی کو جائز قرار دے دو۔ تو مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مفتی اعظم ہند نے کہا تھا، گورنمنٹ اپنے کان کھول کر کے سن لے، مصطفیٰ رضا کا فتویٰ حرام کا ہے، حرام کا رہے گا، وقت پایا تو حکومت کو بدل جائے گی، اور مصطفیٰ رضا کا فتویٰ نہیں بدل سکتا، فتویٰ نہیں بدل سکتا۔ میں نے مفتی اعظم ہند سے ہاتھ جوڑ کر کے پوچھ لیا، یہ تو بتائیں آپ تنہا تھے، سب بک چکے تھے، آپ تنہا تھے، کوئی آزاد دینے والا نہیں تھا، آپ نے گورنمنٹ سے کیسے مقابلہ کر لیا، کیسے کہہ دیا حرام ہے؟ آپ کے پیچھے تھا کون؟ کون تھا؟ کہا سنو منظری، تمہیں یاد نہیں ہے، میرے والد نے ہمیں یہ سکھایا۔ مفتی اعظم ہند نے کہا منظری کان کھول کر کے سن، والد نے سکھایا تھا، اعلیٰ حضرت نے بتایا تھا، غوث اعظم کا جو ہو جاتا ہے غوث پاک اس کے ہو جاتے ہیں، اور غوث پاک کا دست پاک جس پر لگ جاتا ہے پھر وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں، ڈرتا نہیں ہے، وقت آتا ہے تو حکومت کو للکار دیتا ہے۔ اسی لیے مفتی اعظم ہند نے پکار کر کے کہا وقت آیا تو حکومت بدل جائے گی، بدل جائے گی، فتویٰ نہیں بدلے گا۔ آج دیکھیں حکومت بدل گئی، فتویٰ آج بھی چل رہا ہے، آج بھی چل رہا ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اکبر، یہ میرے غوث کی شان ہے، یہی میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ دیتے چلیں، سنتے چلیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کیا؟ یہ کون غوث اعظم ہے؟ یہی ہے جب بچپنے کا عالم تھا، جب بچپنے کا عالم تھا، ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، جناب سے باہر نکلے تو انہوں نے ایک غیبی آواز سنی، غیبی آواز سنی۔ کیا آواز؟ آواز آئی عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق؟ توجہ دینا، عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق؟ بولتے بولتے بولو بولو، کہا عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق؟ اتنا سنا، دوڑتے ہوئے گھر کی طرف آئے، ماں کی گود میں بیٹھ گئے، کہا امی جان ایک بات کہوں؟ کہا بیٹا کہوں۔ کہا امی ایک بات کہوں؟ کہا بیٹا کہوں۔ کہا امی جان میں باہر تھا، اچانک ایک غیب سے آواز آئی، آواز دینے والا نظر نہیں آیا۔ کہا بیٹا اس نے کہا کیا؟ کہا آواز دینے والے نے کہا عبد القادر محبوب بنو گے یا عاشق؟ محبوب بنو گے یا عاشق؟ غوث پاک کی والدہ نے کہا سوال بڑا ہے، فیصلہ
جلدی فیصلہ مت کرنا، سوال بہت بڑا ہے۔ غوث پاک کی والدہ ولیہ کہا سنو، جیلان کے فلاکوں نے پر ایک پھٹی ہوئی گودڑی اوڑے اللہ کا ولی جاؤ اور جا کر اس سے پوچھو کہ میں عاشق بنوں یا عاشق بنوں یا محبوب۔ غوث پاک نے اتنا سنا، والدہ کا حکم پاتے ہی فوراً دوڑتے ہوئے جاتے ہیں جیلان کے جب اس کونے پر پہنچے جہاں والدہ نے بتایا تھا، دیکھا کہ ایک اللہ کا ولی ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، اللہ اکبر، پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، بال الجھے ہوئے ہیں، کوئی اس کے قریب آنا نہیں چاہتا، مکھیاں بھنک رہی ہیں۔ قریب میں جا کر پاس میں کھڑے ہو گئے اور دست گستہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی سنو تو صحیح۔ میں نے ایک آواز سنی ہے، کہنے والا کہتا ہے، اے عبدالقادر یہ تو بتاؤ تم عاشق بنو گے یا محبوب؟ اے اللہ کے ولی تمہیں بتاؤ میں کیا بنوں، میں کیا جواب دوں؟ کہا شہزادے سنو تو صحیح، یہ آواز آئی ہے پر سنو تمہارا جواب کل مل جائے گا، تمہارا جواب کل مل جائے گا۔ اللہ اکبر، کہا کل آنا۔ غوث پاک دوڑتے ہوئے آئے، رات بڑی بے چینی میں کٹی اس لیے کہ تقدیر کا معاملہ تھا۔ غوث پاک سوچ رہے تھے کل فیصلہ ہوگا، آخرکار میری تقدیر میں عاشق ہونا آتا ہے یا محبوب ہونا آتا ہے، کل فیصلہ ہوگا تقدیر کا کہ مجھے عاشق بننا ہے یا محبوب بننا ہے، کل فیصلہ ہوگا، فیصلہ کل کیا جائے گا کہ آخر بننا کیا ہے۔ اللہ اکبر، رات بے چینی میں کٹی، جیسی ہی صبح نمودار ہوئی غوث پاک دوڑتے ہوئے پھر اسی جگہ پہنچے۔ اللہ اکبر، اس جگہ پہنچے تو کیا دیکھا؟ وہاں کوئی موجود نہ تھا، وہ اللہ کا ولی کل جس نے کہا جواب کل ملے گا موجود نہیں، وہاں کوئی موجود نہیں، کسی کو نہ پایا۔ اللہ اکبر، جب غوث اعظم کو دیکھا لوگوں نے کہا شہزادے کیا بات ہے؟ بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر کسی تلاش کر رہے ہیں، آخر بتاؤ تو صحیح تمہاری نگاہیں کسے ڈھونڈ